بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ سید محمد نعیم الدین وادبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں تزکا سے مراد صدقہ فطر دینا ہے، اور رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا ہے، اور نماز سے مراد نماز عید ہے۔ فطرانہ کے متعلق، صدقہ فطر کے متعلق حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک کا بھی انتظام ہو جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، فرمایا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ صدقہ فطر کے چند ضروری مسائل۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں، اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، جو سامان ہیں، جو روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء ہیں، ان سے فارغ ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یا جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر مال تجارت وغیرہ موجود ہو اور حاجات اصلیہ سے یہ سارا سب کچھ فارغ ہو، اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور ایسے بندے پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہر مسلمان پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صرف جو صاحب نصاب ہیں اور صدقہ فطر کے لیے جو نصاب بیان کیا گیا ہے وہی یہ نصاب ہے کہ جو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب ہے، لیکن اس میں چند چیزوں کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، نصاب پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جبکہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا جب نصاب موجود ہو تو اس پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اور پھر صدقہ فطر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بچہ یا پاگل اگر وہ بھی صاحب نصاب ہوں تو اس مال میں سے جو ان کا مال ہے، اس میں سے ان کا سرپرست یا ولی جو ہے وہ اس میں سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کا فطرانہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر اور یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور مال کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنوں یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنوں خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح
باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہے کہ جب عاقل بالغ اولاد صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب ہے تو اس صورت میں والد پر باپ پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر بالغ بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے اور لیکن گھر کا سرپرست و سربراہ کے طور پر والد گرامی ہے، والد محترم ہیں، تو والد صاحب اگر اولاد کے سرپرست ہیں اور پہلے بھی گھر کے تمام افراد کی طرف سے والد صاحب فطرانہ ادا کرتے ہیں اور اولاد کو پتہ ہے اولاد کی اجازت سے ہے، تو اس صورت میں اگر والد صاحب اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرانہ ادا کر دیتے ہیں تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اب مزید اس میں یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ کہ جس نے روزے رکھے ہیں وہی صدقہ فطر ادا کرے گا، جس طرح کے پیچھے حدیث پاک گزری کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ سمجھے کہ ہاں جس نے روزے رکھے ہیں صرف وہی صدقہ فطر ادا کرے گا، کسی دوسرے بندے پر فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے ہے کہ اگر کسی شرعی مجبوری کے تحت کوئی روزے نہ رکھ سکا یا معاذ اللہ کسی وہ سمجھے کہ بے باک نے بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان شریف کے روزے ترک کر دیے اور وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اس نے روزے رکھے یا نہ رکھے، کسی شرعی مجبوری کے تحت اس نے ترک کیے یا بغیر کسی عذر شرعی کے اس نے روزے چھوڑ دیے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہو تو اب اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح بیوی نے اگر شوہر کے حکم کے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا جب تک شوہر کی طرف سے دلالتاً یا صراحتاً اجازت موجود نہ ہو۔ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ دوبارہ سنیے گا کہ عید الفطر کی صبح صادق کے طلوع ہوتے وقت جو بندہ صاحب نصاب تھا تو اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ ہے کہ مطلب کب تک، یعنی مکلف کب ہوگا، تو جو وقت بتایا گیا اگر اس وقت میں وہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے، شرط پائی جائے صاحب نصاب ہونے کی، تو صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر ادا کب کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن، بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو تب بھی صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، جو یعنی مہنگائی اور جناب جو صورتحال چل رہی ہے، اور ہر طرف یعنی عمومی طور پر بظاہر دیکھیں تو غربت و افلاس کا دورہ لگتا ہے، تو اب اس حال میں جو حقدار ہیں، جو سفید پوش ہیں، جن کو صدقہ فطر ادا کرنا بنتا ہے، جن کو دینا بنتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان تک رمضان شریف کے اندر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے عید کے ایام، عید کا دن آنے سے پہلے اس سے پہلے ہی دنوں میں، پہلے ہی ایام میں ان کو صدقہ فطر ادا کر دیں، اس لیے تاکہ وہ بھی واقعتاً عید کی جو خوشیاں ہیں اس میں شریک ہو سکیں، اور ان کے جو دیگر معاملات زندگی ہیں ان کو وہ سمجھے کہ مناسب طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ اگلی بات کہ اگر صدقہ فطر نہیں ادا کیا تو پھر کیا حکم ہے، پھر کب ادا کرے گا، ادا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے ہے کہ اگر عید کا دن گزر گیا اور صدقہ فطر ادا نہ کیا تو تب بھی صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ اب صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے،
نہیں، بلکہ اگر وہ صاحب نصاب تھا، صدقہ فطر واجب تھا، تو صدقہ فطر ادا کرنا عمر بھر واجب ہی رہے گا۔ پوری عمر میں جب بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کن کو کریں گے، دیں گے کن کو؟ صدقہ فطر کے مصارف یعنی اس کو صرف کرنے کی جگہ، ان کو ادا کرنے کی جگہ وہی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ فقیر شرعی ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، یا اسی طرح مسافر فی سبیل اللہ ہو۔ اور موجودہ دور میں مسافر فی سبیل اللہ کی مثال کہ جو طلباء علم دین دور دراز علاقوں سے سفر کر کے کسی دوسرے شہروں میں جا کے علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کا یعنی اس ادارے میں جہاں پر وہ علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے اداروں میں موجود جو طلبہ اکرام ہوتے ہیں اور گھر سے دور دراز کئی سو میل کی دوری پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اگر وہاں پر ان کا کوئی ذاتی کاروبار، کوئی اور کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ، کوئی بھی معاملات نہ ہو، تو فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھنے ہی آئے اور پڑھتے ہی ہیں، اور ان کا یہی مشغلہ ہے، تو وہ بھی صدقہ فطر کے حقدار ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، زکوٰۃ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو آپ نے زکوٰۃ یا فطرانہ دینا ہے، اس کو بتا کر دینا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر بتائے بغیر بھی آپ صدقہ فطر یا فطرانہ آپ ادا کر دیں گے، دے دیں گے، تو ان کے قبضہ کر لینے کے ساتھ، ان کے قبضے میں چلے جانے کے بعد صدقہ فطر اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بتانا ضروری نہیں ہے، اور اگر بتا کر نہیں دیں گے تو اس میں یوں سمجھے کہ زیادہ فائدہ ہے کہ اس کا بھی برہم رہ جائے گا، اور آپ کا بھی جس انداز سے آپ نے ادا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ اور مزید یہ ہے کہ جن کو صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے، ان میں سادات کرام، سید زادے، جتنے بھی سادات کرام ہیں، وہ پاکستان، ہندوستان یا پوری دنیا میں جہاں پر سادات کرام کی جو بھی پہچان ہے، اب تو یعنی اکثر شہروں میں ان کو سید کے لقب کے ساتھ ہی موسوم کیا جاتا ہے، اور سید کے نام سے ہی ان کی پہچان ہے، جو سادات کرام ہے سرکار علیہ السلام کی آل پاک ہیں۔ یا اسی طرح قبیلہ بنی ہاشم والے جو آقا علیہ السلام کے مبارک خاندان میں سے ہیں، آقا علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے خاندان کے جو قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مطلب بظاہر اگر یعنی مفلس بھی ہوں، تو پھر بھی ان کو صدقہ فطر، زکوٰۃ، عشر وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، ان کو نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے؟ آسانی کے لیے موجودہ دور میں جو ہے وہ صدقہ فطر مقرر کر دیا گیا ہے۔ آٹے کے لحاظ سے صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ جو رقم ہے وہ 320 روپے بنتی ہے۔ تو آپ مزید اس کے علاوہ جو کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، آپ کھجور کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ نے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا، اسی انداز سے آپ صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر جتنا آپ کے مطلب اندر استطاعت ہو، جتنی ہمت ہو، توفیق ہو، اتنا زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں اللہ کی راہ میں دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں آیت مقدسہ کا۔ تو اس لحاظ سے جو آپ کو زیادہ مرغوب ہے، محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے، یا مطلب زیادہ مقدار میں زیادہ جس کی رقم بنتی ہے، اس انداز سے آپ صدقہ فطر ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کو دنیا بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور اللہ کریم جل جلالہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، ان کو سمجھنے اور ان کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔